بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ایک خان صاحب کو کچھ اور پکچر دکھائی جاتی ہے، باہر کچھ اور پکچر ہے، پارٹی نکلنے کو تیار نہیں، مزاحمت کا رستہ اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو مفاہمت کی بات کرتا ہے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا سنا کہ یہ تو سیاسی مذاکرات تو کہا ہی نہیں ہے خان صاحب نے، تو جو بھی سیاسی مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ بیرسٹر گور ہوں، وہ محمود خان اچکزئی ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں، کوٹ لکھپت والے ہوں، تو پھر وہ سب الگ ہو گئے ہیں اور صرف مزاحمت کا رستہ ہے جو خان صاحب اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، جو کوٹ لکھپت سے آپ نے آواز کا ذکر کیا ہے، دیکھیں اس کا اور تھوڑا تناظر ہے، وہ مفاہمت بھی ہے، ساتھ وہ بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست کریں۔ اگر آپ اس لیٹر کی ہیڈنگ دیکھیں، وہ خالی ایک بیسک ڈیمانڈ سے شروع کر رہے ہیں کہ کم از کم سیاست کی تو گنجائش اس ملک میں ہونی چاہیے، مگر جو اس وقت حالات کھڑے ہیں، خان صاحب جن چیزوں کو گیج کر کے ہفتے کے دن جو انہوں نے انسٹرکشن پاس آن کی، انہیں اس چیز کا بھرپور احساس ہے کہ دیکھیں جس طرح سے کنٹینیوٹی سے سزاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کی تو سزا ہوئی، بیگم کی سزا ہوئی، لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، مطلب 10 سال قید، 3 مقدمات میں بیک وقت دی جا رہی ہیں، تو مفاہمت کا تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر میرے دل میں بھی خواہش ہو تو مفاہمت کی دوسری طرف سے گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی جب نیچے کی پوزیشن میں لگ جائے، جب ایک کھلاڑی نیچے ہے دوسرا اوپر آیا ہوا ہے، تو اس وقت ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی مفاہمت کے لیے راضی ہو جائے گا یا گنجائش دے گا، تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے کلیئر کٹ کیٹیگوریکل انسٹرکشن اپنے سی ایم کے پی کے کو دی کہ آپ اپنی تیاری کریں۔ ساتھ آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تضاد پھر نظر آتا ہے، جب یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں تو ایک جوائنٹ اعلانیہ آ جاتا ہے جس میں بات مفاہمت کی اور دوسری ڈگر پہ کی جاتی ہے، تو دیکھیں اس کا کانٹیکس تھوڑا سا اور ہے۔ ہم ایز اے جماعت، عمران خان اپنی جماعت کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے سٹرگل کرنا ہے، آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، آپ نے نکلنا ہے، مگر وہ دیکھیں وہ صرف تحریک انصاف ادھر نہیں بیٹھی، ادھر مختلف اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی ہیں۔ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں ڈائیورجنس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک ڈائیورجنٹ ویو آیا ہے۔ اب وہ ڈائیورجنٹ ویو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب تک اگر لے کے جانا ہے تو اچکزئی صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے وہ انہیں کنونس کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی، مگر عمران خان جدھر کھڑے ہیں وہ کلیئر ہے۔ وہ جو ہفتے والے دن انہوں نے انسٹرکشنز پاس آن کیے ہیں، جو خالی بتایا یہی گیا ہے کہ سی ایم کو انسٹرکشن آپ نے سنا بھی شیر افضل صاحب نے بھی کہا، ٹھیک بات ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی انہوں نے بات کی، مزاحمت کی بات کی، لیکن جو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج اگر گولی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے لوگوں کے بچے مریں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح کی مزاحمت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور آلریڈی جے یو آئی ایف کا نہ آنا اس کانفرنس کے اندر یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہی بڑی پارٹی ہے جو کہ ابھی تک باقی سب ٹھیک ہے موجود ہے وہاں پہ، لیکن ان کا کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو اسٹریٹ پاور جے یو آئی ایف کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، پھر کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اسٹریٹ پاور سے زیادہ دیکھیں جو محمود خان اچکزئی سے بات شیر افضل بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں اگر گولی کی بات ہے تو پھر تو دیکھیں ایک پولیٹیکل فورسز میں اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اور وہ آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اس کے خوف سے، اس طاقت کے استعمال کے خوف سے آپ اپنے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی قربانی دے دیں؟ آج ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، چاہے ہم سمجھیں کہ آج شاید ہمارے پہ مشکل وقت ہے، مگر ہے کہ ساتھ اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو ہم بالکل ہی نہ نکلیں، آواز ہی نہ اٹھائیں، تو یہ بھی ایک بہت جو ہے نا کٹھن سوال ہے۔ اور دیکھیں پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت فیصلہ کرنا پڑے گا، دیکھیں کیونکہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سا ٹائم ہے، ہم ساری باتیں کر رہے ہیں پولیٹیکل لینز سے، ہم سیکیورٹی لینز اور پولیٹیکل لینز کو سامنے لگتے ہیں، کوئی بھی میں سے معیشت کی لینز کو سامنے ہی نہیں رکھ رہا کہ ایک عام پاکستانی آج 2015 کے لیول پہ بھی نہیں کھڑا، اس کی وہ قوت خرید نہیں ہے، جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو لوگوں میں بے روزگاری ہے، وہ نفرتیں، وہ ساری چیزیں پنپ رہی ہیں۔ دیکھیں اس نے کوئی نہ کوئی رخ اختیار کرنا ہے۔ آج اگر عمران خان اگر کسی ٹائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو شیر افضل بھائی ریولوشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، آج اگر وہ عمران خان کی پارٹی اس چیز کو بینک نہیں کرتی اور اس کو کیپٹلائز نہیں کرتی تو کل کو سال ڈیڑھ بعد وہ اس موومنٹ کو اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب جو بھی بات کی ہے بیرسٹر صاحب نے کہ
جو معاشی انریسٹ ہے ایک ملک کے اندر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا جا کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تو جو بھی صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اس کو مینیج بھی کر رہی ہے اور بینیفیشری بھی ہے. یعنی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو بینیفیشری آپ ہیں. اس لیے آپ کیوں چاہیں گے کہ سیاسی مذاکرات ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ ضرور خواہش ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے وہ کم ہو, لیکن اگر ان کا ماضی دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کا, تو انہوں نے ہمیشہ ہماری طرف سے جو اچھے جسچر ہیں ان کو ہماری کمزوری کے طور پہ دیکھا ہے اور اس کو استعمال کیا ہمارے خلاف. ہم نے تو بہت دفعہ ان سے بات چیت کرنے کی, پچھلے اگر آپ 10-11 سال نکال لیں تو ہم نے تو بہت دفعہ ان سے کوشش کی اور بڑی سنسیئرلی کی, جب حکومت میں سے تب کی, جب اپوزیشن میں سے تب کی, پھر حکومت میں کی. تو یہ میرا ہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ڈائلاگ پہ. وہ چاہتے ہیں پاور تھرو دی اسٹیبلشمنٹ, جو صحیح سی بات ہے, اور جو ہارڈ کور طریقہ ہے پاور لینے کا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا, میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. لیکن کس زمانے میں پی ایم ایل این کی بھی یہی تھی تھیری, آپ کو یاد ہوگا, پاور ٹاکس ٹو پاور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا. وہ پاور ٹاکس ٹو پاور خالی اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل پاورز کے کانٹیکس میں بھی صحیح بات کی ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے. بات یہ ہے کہ یہ اگر سنسیئرلی سمجھتے ہیں بات کرنا تو چارٹر ڈیموکریسی کے اوپر ہم نے ان کو بہت دفعہ آفر کی ہوئی ہیں, اور ہم نے اس ملک میں ایکچولی چارٹر ڈیموکریسی کے تھرو جو ہے ملک کی سیاست کو بہتر کر کے دکھایا ہے. یہ تو 2008 سے 18 تک تو ماحول کافی بہتر رہا. اب جو پچھلے کچھ سالوں میں ہو رہا ہے یہ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سی او ڈی کے اوپر جو ہے وہ آنا ہی نہیں چاہتے, نہ یہ انٹرسٹڈ ہے یہ. اور اس بات کو جو ہے وہ جب تک یہ ان کے دماغوں میں ہے تب تک ہمارے اینڈ پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ مایوس ہو چکے ہیں کہ کوئی بات چیت جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے. آپ کو بھی تو کچھ CBMs لینے پڑیں گے نا, کہ جو ان کے ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو غلط مقدمات بن رہے ہیں. ابھی توشہ خانہ 2 آپ دیکھیں نا جو سزا ہوئی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ہاتھ میں گلدستہ لے کے کہیں گے آپ نے مجھے سزا دے دی ہے تو چلیں آ جائے پھر بات چیت کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟ وہ ہاتھ میں گلدستہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے لیے کون سا رکھا ہوا تھا. جو 9 مئی ہوا, جو 26 نومبر ہوا, اس سے پہلے جو ہے یہ ان کے وزیر ٹی وی پہ آ کے جب یہ حکومت میں سے تو کہتے تھے کہ 4000 بندے اگر اپوزیشن کے ہم ڈی چوک میں ٹانگ دیں تو ملک ترقی کر جائے گا. اور جو کچھ انہوں نے پھر وہ جو DGFIA تھے ان کا جو آپ نے سارا سنا ہی ہوگا کہ ان کو یہ کیا کہتے رہے. تو یہ ان کی سوچ یہ ہے بنیادی طور. اب جو مرضی اس کو آپ شوگر کوٹ کر لیں, آپ اس کو ادھر گھما لیں, آپ ادھر گھما لیں, سوچ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور مجھے وزیر اعظم بناؤ, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں ملک کو نہیں چلنے دوں.